الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 163 میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک وہ واحد الہ ہے۔ یعنی ان یہود اور ان نصرانی کی ریشہ دوانیوں کو چھوڑ کر اب تم ان سے قطع نظر کر لو اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 164 جو کہ ایک طویل ترین آیت میں سے ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی لاتعداد نشانیاں بیان کی گئیں اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر تم اس حقیقت کو پہچانتے ہو اور کوئی نشانی چاہتے ہو تو زمین و آسمان میں، آفاق اور انفس میں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں مل جائیں گی۔ ان پر غور کرو تو تم اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان لوگے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ اب اگلی آیت میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ وہ شرک پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ دوسروں کو اللہ کے مد مقابل، اللہ کا ند، اس کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ یعنی کہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کی خلاقی اور اس کی صنعائی، جو کہ اس کے پچھلی آیت میں ہمارے سامنے تفصیل سے آ چکی، اس پر وہ غور و فکر نہیں کرتے اور کچھ اور ہستیوں کو بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمسر اور ہم پلہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت اس طرح سے کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی اپنے ان معبودان باطل سے کو اتنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس طرح سے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ان سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ وہ لوگ جو کہ اہل ایمان ہیں، جو کہ ایمان والے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تو یہ تقاضا ہے کہ دل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ کسی اور شے کی، کسی اور معبود کی، کسی اور ہستی کی کوئی محبت اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اب پھر انہی کی طرف التفات کیا جا رہا ہے کہ اے کاش یہ ظالم، یہ وہ لوگ جو کہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی شرک در حقیقت ایک ظلم ہے، تو کاش کہ یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں جبکہ یہ عذاب کو دیکھیں، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا، یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے گی کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت اور طاقت اور اختیار تو سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تمام زور اور تمام اختیار تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو عذاب کے معاملے میں بھی انتہائی شدید ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 166 میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں کہ در حقیقت اس شرک کی سبب کیا ہے، شرک کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں در حقیقت وہ اندھی تقلید ہے جو یہ لوگ کسی ہستی کی کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے، اس کی وضاحت کے طور پر اس بات کو بیان کیا جا رہا کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ اس وقت کہ جب کہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کو اپنا پیر مانا گیا تھا، جن کو مرشد مانا گیا تھا، جن کی اندھی تقلید کی گئی تھی، وہ اعلان برات کریں گے، تبرہ کریں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی تقلید کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کے پیروں تھے، ان سے وہ اعلان بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وراء العذاب، جب کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی جب عذاب ان کے بھی سامنے آ جائے گا تو اس وقت یہ اپنے فالوورز سے اعلان بیزاری کا اظہار کریں گے، جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام کے تمام اسباب کاٹ لیے جائیں گے، تمام کے تمام تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے۔
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو کہ تقلید کرتے تھے، جو کہ پیروی کرتے تھے، جو کہ فالوورز تھے، کہ کاش ہمیں اب دوبارہ لوٹنا نصیب ہو جائے، کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، ہمیں دوبارہ لوٹنا نصیب ہو. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اعلان کریں گے، ایسے ہی اظہار بیزاری کریں گے جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج تبرہ کیا، آج جیسے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اعلان بیزاری کا اظہار کیا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال ان کے دکھائے حسرت بنا کر، یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گی. یعنی ان کی کہنے پر، ان کی اندھی تقلید میں جو یہ اعمال کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی صحیح عمل ہے، جس کا کہ تعلق کوئی قرآن و سنت سے نہیں تھا، کوئی دین سے نہیں تھا، جس کی کہ کوئی بنیاد دین کے کسی ماخذ میں نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی اندھی تقلید میں، اپنے پیروں کی اندھی تقلید میں، وہ اس پر جو عمل کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بہت اچھا عمل ہم کر رہے ہیں، اس سے تو جنت ہم پر واجب ہو جائے گی، اور اس سے تو ہم براہ راست سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ سارے کے سارے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا، یہ ان کے لیے قابل حسرت ہوں گے. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے، وہ آگ سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی راہ نہ پا سکے. یعنی اس کے نتیجے میں اب جہنم ہی ان کا مقدر ہوگا. تو یہ بات در حقیقت بیان کی جا رہی ہے، ان لوگوں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں ہم دیکھیں گے جا بجا اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، اور جس کے اندر یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کسی کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی ہر حلال چیز کو ہی حلال سمجھتے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی ہر حرام چیز کو ہی حرام سمجھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ماخذ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، کیا سنت میں ہے. لیکن نہیں، جو ہمارے ان بزرگوں نے، ہمارے ان پیروں نے، ہمارے ان مرشدوں نے جو کہہ دیا، بس ہم اسی پر ایمان لے کر آتے ہیں، اسی کو بھی ہم مانیں گے. تو قرآن حکیم در حقیقت ہم دیکھیں گے جا بجا سخت تنقید کرتا ہے ان لوگوں پر کہ جو کہ در حقیقت اندھی تقلید کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی اتباع جو کر رہے ہیں، ہم ان کی جو پیروی کر رہے ہیں، ہم جو ان کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں آخرت میں بچا لیں گے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ خود ان سے اعلان بیزاری کا اظہار کریں گے، ان سے تبرہ کریں گے، اور ان کے سارے کیے ہوئے اعمال اب ان کے لیے حسرت بن جائیں گے. اس لیے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے وہ لوگوں جو تمہارے ان پیشواؤں نے، جو تمہارے ان پیروں نے، جو تم پر حلال اور حرام ٹھہرا دیے تھے اپنی مرضی سے، جو ان کا دل چاہا اس کو حرام قرار دے دیا، جو ان کا دل چاہا اس کو حلال قرار دے دیا، تو ان کو چھوڑو تم، بلکہ تم کھاؤ جو کہ زمین میں حلال اور پاکیزہ شے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شے تمہارے لیے جو کہ پاکیزہ ہیں، جو کہ زمین سے اگتی ہیں، وہ سب تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے. انہوں نے اپنی فقہی ریشہ دیوانیوں کے ذریعے سے اپنی مرضی سے اپنا من گھڑت دین بنا لیا تھا، اور کچھ چیزوں کو حلال کر دیا اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیا. تو تم ان کی پیروی مت کرو، بلکہ زمین کی ہر پاکیزہ اور حلال چیزیں جو کہ طیب ہیں انہیں کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش پا کی پیروی مت کرو، اس کے قدم بقدم مت چلو. یعنی شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے دین میں اضافہ کرواتا ہے، اور وہ چیز کہ جو کہ حلال نہیں ہے اس کو حلال ٹھہرا دے گا، اور وہ چیز کہ جو کہ حرام نہیں ہے اس کو حرام ٹھہرا دے گا. یہ شیطان کا معاملہ ہے. لہذا شیطان کے نقش پا کی پیروی مت کرو، وہی ہے جو کہ تم کو اندھی تقلید کا مشورہ دیتا ہے. انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ اچھی طرح واضح ہو جاؤ، اچھی طرح یہ بات جان لو کہ تمہارا کھلا دشمن در حقیقت یہ شیطان ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تمہیں ترغیب دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کاموں کا، منکرات کی طرف تمہیں لے کے جائے گا، اور فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف تم کو لے کے جائے گا. اس کا اصل کام اور اس کا اصل وظیفہ تو یہی ہے. تو لہذا اس کو اپنا دشمن سمجھو. اور تیسری بات وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تمہیں ترغیب دے گا اس بات کی کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ پر وہ بات جڑ دو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کر دو جو کہ تم نہیں جانتے. یعنی اپنی طرف سے دین بنا لو، اپنی طرف سے دین گڑھ لو، اور کہو کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پچھلی آیت میں ہم اس کو آیت نمبر 79 میں پڑھ چکے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے، بربادی ان لوگوں کے لیے جو کہ کتاب، شریعت اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں.
ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی اللہ نے ایسا کوئی دین نہیں بیان کیا تھا، لیکن اپنی طرف سے وہ شریعت گڑھتے ہیں، شریعت بناتے ہیں، اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فیصلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہی معاملہ شیطان کا ہے کہ وہ تمہیں اس بات کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات منسوب کر دو، اس کی طرف وہ چیز لگا دو جو کہ تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی تم اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کو فالو کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، جو اللہ نے اتاری ہے. یعنی اصل دین تو وہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے جو ہمیں دین ملا وہ ہے اصل دین. تو آؤ اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کو فالو کرو جو کہ اللہ نے نازل کیا. لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے، ہم تو اتباع کریں گے اس کو کہ جس پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو چلتے ہوئے، جس پر ہمارے باپ چلتے رہے ہیں، بس ہم تو اس کی پیروی کریں گے. قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کس چیز کو حلال کہتا ہے، کس چیز کو حرام کہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم تو اپنے باپ داداؤں کی دین کو ہی کوئی فالو کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، خواہ اس وقت بھی، اس صورت میں بھی کہ جب تمہارے آباء و اجداد کچھ عقل بھی نہیں رکھتے تھے، کچھ سمجھ بھی نہیں رکھتے تھے، کچھ عقل سے انہوں نے کام نہ لیا، اور پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے. یعنی باپ داداؤں کی پیروی کرنا، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی پیروی کرنا کوئی فی نفسہ ہی بری شے نہیں ہے. لیکن بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اگر ان کی بات بے دلیل ہے، ان کی بات کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، وہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، تو بھی تم اس کی پیروی کرو گے. اور ولا یہتدون، اور اگر انہوں نے راہ ہدایت بھی نہ پائی ہو، سیدھے راستے پر بھی نہ چل رہے ہوں، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے. ہاں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا، تمہارے اسلاف اگر سیدھے راستے پر ہوں اور دین کو صحیح ماخذ سے سمجھتے ہوں، عقل سے کام لیتے ہوں اور ہدایت کے راستے پر ہوں، تو پھر تو ان کی پیروی بالکل مطلوب ہے اور مقصود ہے. لیکن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ہر حال میں اپنے ہی باپ داداؤں کی پیروی کرو گے، خواہ تمہارے باپ دادا بالکل اپنے عقل سے کام نہیں لیتے تھے، سمجھتے نہیں تھے اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اب ان کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ وہ جس نے کہ کفر کی روش اختیار کیا، انکار کیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، تو ان کی مثال ایسی ہے، ان کی تمثیل ایسی ہے کہ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی. یعنی جیسے کہ بھیڑ بکریوں کا گلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی چرواہا جو آواز لگاتا ہے بھیڑ بکریوں کے لیے، تو بھیڑ بکری بس صرف ایک آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف اس آواز پر ہی وہ اپنے چرواہوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت ان کی مثال بھی ایسے ہی کہ یہ بھیڑ بکریوں کے گلے کے مانند ہیں، کچھ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کام نہیں لیتے. ان کے کسی لیڈر نے، ان کے کسی پیر نے ان کو جس طرف لگا دیا ہے، جس چیز کی طرف لگا دیا، بس اب یہ صرف اس کی آواز سنتے ہیں اور اس کی طرف چل پڑتے ہیں. اس پر نہ تو وہ غور کرتے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں، نہ تو وہ سمجھتے ہیں، کہ بالکل وہ ان بھیڑ بکریوں کے مانند ہیں جو اس طرح سے اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بیان کیا جا رہا ہے در حقیقت اندھی تقلید ہی کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ در حقیقت بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یعنی یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے پاس بھی زبان ہے، ان کے پاس بھی کان ہے، ان کے پاس بھی آنکھیں ہیں، لیکن وہ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں. تو ایسے ہی ان کا معاملہ ہے جو کسی کی بیجا تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. دلیل کوئی نہیں ہوتی، صرف یہ کہ یہ بات ہمارے باپ داداؤں نے کہی ہے تو بس ہم اس پر چلیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے. یہ بات ہمارے بزرگوں نے کہی ہے، خواہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو، لیکن یہ کہ بس یہ ہمارے باباؤں کی طرف سے آئی ہے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے آئی ہے، تو ہر حال میں ہم اس کو مانیں گے. تو در حقیقت یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، اور یہ کچھ سمجھ نہیں پاتے، یہ کچھ سمجھ کر نہیں دیتے، یہ عقل سے کام نہیں لیتے. انہی بھیڑ بکریوں کے مانند ہیں جو کہ آنکھیں تو رکھتی ہیں، جو کہ کان تو رکھتے ہیں، جو کہ زبان بھی رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بہرے، اندھے اور گونگے ہیں، اور ان کے کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں. تو ان آیات میں در حقیقت ان کے اعمال کو حسرت کے طور پر بیان کیا گیا کہ وہ اپنے اعمال کو بڑے حسرت کے طور پر دیکھیں گے آخرت میں، کہ جو کہ وہ دین کے اصل ماخذ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کرتے تھے اور محض کسی شخص کی اندھی تقلید میں کرتے تھے.
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہے: اور زمین اور آسمان کی نشانیوں کے باوجود لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ درا حال ہے کہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ زور و اختیار سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تعلقات یا قلم ٹوٹ جائیں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو ایک بار پھر موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے۔ یوں اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور دوزخ سے نکلنے کے لیے کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے اور یہ سکھائے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو چلتے پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ داداؤں نے نہ اپنی عقل سے کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے، ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔